بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 21 نومبر 2025 جمعے کا دن ہے۔ آج کی خبروں کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افغانستان کے سابق سفیر نے بڑا بیان داغا ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں ہمارے نظریاتی لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کی اگر افغانستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہمارے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لوگ اب پاکستان کے اندر ہیں۔ بڑی خبر ہے ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے جو سابق سفیر ملا عبدالضعیف نے بات کی ہے۔ ساتھ ناظرین، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں روس نے باقاعدہ طالبان کی داعش کو ختم کرنے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور افغانستان کو داعش کا گڑھ قرار دے دیا ہے کہ دہشت گرد شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ افغانستان میں سرگرم ہے۔ یہ ایک اور عالمی سطح پہ افغان طالبان کی حکومت کا جھوٹ کا پھول کھلا ہے اور پاکستانی موقف کی حمایت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ بنگلہ دیش ناظرین JF-17 بلاک 3 میں انٹرسٹڈ ہے پاکستان سے لینے میں۔ بات کہاں تک پہنچی ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان جو اس ٹائم پہ طالبان رجیم کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں، تمام تر وسطی ایشیا ممالک سے بات چیت کر کے، اپنے دوستوں سے بات چیت کر کے پہلے تو سیاسی راستہ نکالا جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پاکستان افغان طالبان کی رجیم کو کتنے عرصے میں، کتنے وقت میں افغان طالبان کی موجودہ رجیم جو ہے وہ برقرار رہتی ہے پاکستان کے سہارے کے بغیر۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ دوستوں کا تعاون جو ہے وہ درکار ہے۔ ناظرین، ملا عبدالضعیف جو سابق سفیر تھے پاکستان میں، افغانستان کے جو 1996 میں سرکار بنی تھی طالبان کی افغانستان میں، ملا عمر کی سرکار میں ملا عبدالضعیف جو تھے وہ پاکستان میں سفیر تھے۔ ان کو بعد ازاں مشرف کے دور میں امریکہ کے حوالے بھی کیا گیا تھا۔ جو سفارتی خلاف ورزی بیان کی جاتی ہے، کسی ملک نے کسی سفیر کو اس طرح حوالے نہیں کیا جس طرح پاکستان نے کیا۔ اس ٹائم پہ یہ غلطی پاکستان سے ہو گئی تھی، تاہم ہمارے سابق جو چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی تھے اس ٹائم پہ، جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پہ، جنرل احسان الحق جن کا تعلق مردان سے ہے، انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ ہم نے افغان حکومت کے حوالے ان کی باؤنڈری میں ہی ان کو حوالے کیا تھا۔ اس کے بعد ملا عبدالضعیف نے اس کی بھی تردید کر دی تھی کہ 19-20 سال بعد پاکستان کی آرمی کو کیسے خیال آیا کہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی۔ بہرحال ناظرین، عبدالسلام ضعیف نے پاکستان کی اور افغانستان کی جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس پہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے نظریاتی لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر پاکستان، ہمارے پاس کوئی بھاری ہتھیار وغیرہ، فضائی بمباری، ہمارے پاس فضائی فائٹر جیٹ وغیرہ، مطلب ہماری کوئی فضائیہ اتنی مضبوط ہے نہیں، ہماری ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط ہے نہیں، مگر بہرحال پھر بھی ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہمارے نظریاتی لوگ زیادہ ہیں۔ ناظرین، یہ انتہائی خطرناک بیان ہے اور ہم اس پہ بار بار جو ہے وہ اسی ایشو پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ TTP تحریک طالبان پاکستان، جن کی پاکستان میں تعداد ہے جو ایکچول تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، مگر 8,000 سے 15-20 ہزار تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ TTP کے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں یہ ان کی تعداد ہے۔ جو ان میں مسلح ہیں وہ 8 سے 10 ہزار اس ٹائم پہ TTP پاکستان میں موجود ہے۔ اسی طرح افغانستان میں یہ فگر جو ہے یہ 20-25 ہزار کراس کر چکا ہے، جس میں مسلح طالبان بھی جو فگر کوٹ کیا تھا کرل ڈنمارک کی، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں جو ڈنمارک کی سفیر نے لاسن نے یہ کوٹ کیا تھا کہ 6-6.5 ہزار مسلح طالبان TTP افغانستان میں موجود ہیں، تو وہ فگر ناظرین وہ بھی کم ہے۔ 10 سے 15 ہزار مسلح طالبان اس ٹائم پہ TTP کے افغانستان میں موجود ہیں، جن کو باقاعدہ جو ہے وہ افغان سرکار جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور سپورٹ ہم اس پہ کئی بار اپنی ویلاگ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے معاہدے موجود ہیں، یہ لڑے ہیں، انہوں نے نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف یہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے TTP نے، اور افغان طالبان کے ساتھ مل کے انہوں نے لڑائی کی ہے، اور امریکہ اور نیٹو یہاں سے گئے۔
تو یہ ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی بیعت انہوں نے کیا ہے، ایک ہی امیر المومنین کو مانتے ہیں، اسی فلسفے کو فالو کر رہے ہیں، اور پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹرائبل میں جو قبائلی ہمارے 7-6 ایجنسیاں ہیں، یہاں پہ یہ شریعت نافذ کرنے کا ان کا بڑا مطالبہ ہے۔ تو جو دھمکی ملا عبدالضعیف نے دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی والے لوگ یہ تو انہی کے ہیں۔ تو یہ کافی تعداد ہے نا، جب آپ کے ملک میں 15 سے 20 ہزار 22 ہزار یہ لوگ موجود ہوں، الٹا آپ کے ملک میں غیر قانونی بھی افغان شہری کافی تعداد میں موجود ہوں۔ میں سب افغان شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، جو پی او آر کارڈ والے تھے وہ بھی جینون تھے، جو اے سی سی کارڈ والے تھے وہ بھی جینون تھے، ان کا پراپر رائٹ تھا، ان کو کارڈ جاری کر دیے گئے تھے، ان کے ڈاکومنٹ تھے، مگر وہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی انبن بنی، اس کے کھاتے میں ہی آپ لوگوں کو نکالا گیا۔ جن کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن اور اے سی سی کارڈ جن کے پاس نہیں تھے، جو انلیگل تھے، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، وہ خطرہ تھا پاکستان کے لیے۔ ان میں بھی زیادہ لوگ جو ہیں، جو سیکیورٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان میں بھی زیادہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سہولت کاری کرتے تھے ان شدت پسند تنظیموں کے جو پاکستان میں موجود ہیں۔ الٹا افغان طالبان کے اپنے جنگجو، انہوں نے وہ جنگجو جو لڑتے رہے امریکہ کے خلاف اور جنگ رکنے کے بعد 4 سال پہلے 2021 میں ہی ان کو آہستہ آہستہ پاکستان میں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو پاکستان کی اپنی کوتاہیاں، سیکیورٹی فیلئر بھی ہمارا بہت ہے، بارڈر پہ مینجمنٹ ون سائیڈڈ ہو رہی ہے، افغان طالبان کر نہیں رہے، پاکستان وہ اکیلے طور پہ کر رہا ہے، پاکستان کو مشکل ہو رہا ہے۔ مگر ناظرین، 40-45 سال ہم بار بار یہی بولتے ہیں کہ جنگ زدہ ملک آپ کا پڑوسی تھا، آپ نے اس ٹائم پہ خیال نہیں کیا، آپ نے بارڈر کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ اگر بارڈر کمپلیٹ بھی ہوتا پھر بھی آپ کے ملک میں اثر ہوتا۔ یہ تو آپ کا بارڈر مکمل طور پہ اوپن تھا، تو یہ تو ساری وہی جنگ یہیں پہ کی جا رہی ہے، وہی پراکسی یہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ اور آسان کام ہے کہ ہم بول دیں کہ اس میں افغانستان ملوث ہے، اس میں انڈیا ملوث ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اب گٹھ جوڑ ہے انڈیا کا، افغانستان کا، اس سے پہلے ایران کا اور انڈیا کا بلوچستان میں۔ اب وہ گٹھ جوڑ تو بنا رہے ہیں، مگر ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ وہ حملے کرتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ یہ افغانستان ملوث ہے اور یہ انڈیا ملوث ہے، تو ہمارے بارڈر کے اندر ہماری سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ تو اب ناظرین، سیکیورٹی فورسز کو بھی قریب سے دیکھنا ہوگا، بارڈر کو مینیج کریں۔ ہمارے ملک کے اندر جو اس ٹائم پہ شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے 2007 میں وہ عام پبلک پہ اور مساجد پہ حملے کرتے تھے، عوام کو شہید کرتے تھے، اب ان لوگوں نے صرف سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نہ کرے آگے جا کے وہ مزید اگر دوبارہ عوام میں اس طرح کی بلاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر یہ آگے مزید جاتی ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے، تو پھر پاکستان کے واپس 2007 میں ہم چلے جائیں گے۔ جو بھی ہمارے ملک میں ناظرین جرنل آئے ہیں، جو ہمارے جرنل رہے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ہم نے جنرل اشفاق کیانی کو سنا، ہم نے پرویز مشرف کو ہم نے بڑے قریب سے سنا، ہم نے راحیل شریف کو سنا، ہم نے جو ہے جنرل باجوہ کو سنا، ہم موجودہ ٹائم پہ جنرل عاصم منیر جو اس ٹائم پہ شدت پسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم وہ سن رہے ہیں۔ ان کی ایک بہادری یہ کہ وہ انڈیا کے خلاف 1947 کے بعد جو 1965 کی جنگ ہم جیتے، اور یہ مختصر جنگ جو لمبی ہونے جا رہی تھی، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں انڈیا سے ہم مئی میں یہ جنگ جیت گئے۔ مگر ناظرین، آپ کے ملک میں جو پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، جنرل عاصم منیر کو اس پہ فوکس زیادہ رکھنا چاہیے۔ انڈیا کی جنگ سے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ اگر آپ کی 1 مہینے 2 مہینے 5 مہینے جنگ ہوتی ہے، وہ اتنی خطرناک نہیں ہوگی جو آپ کے اندر آپ کے ملک میں پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، آپ کے ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ ملوث ہیں اس میں۔ اب تو ملا عبدالضعیف نے بڑا کلیئر کر دیا کہ کونے کونے میں ہمارے بندے موجود ہیں۔ تو جو بارڈر کے اندر شدت پسند ہیں، جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہے اور جن کی کردن تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، پھر ان کے ذلی سارے گروپ جو چھوٹے ہیں، پھر جماعت الحرار، لشکر اسلامی، ان سب کو ناظرین، ان کی جو شدت پسند ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے خلاف ایک فل سکیل پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ آپ نے آپریشن کرنا ہے،
آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، صوبائی حکومت کو، قبائلی مشران کو اعتماد میں لے کے آپ نے یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ افغان طالبان بھی سوالات یہی اٹھا رہے ہیں کہ بارڈر کے اندر آپ کے جو ٹی ٹی پی موجود ہے، تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، پکڑو ان کو۔ ناظرین یہ بات مزید لمبی ہو جائے گی، اس پہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے، مگر ملا عبدالضعیف نے جو بات کی ہے وہ بالکل حیران کن بات ہے، اور وہ کسی حد تک صحیح بھی کر رہے ہیں کہ ان کے نظریاتی لوگ پاکستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں، اور جب ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو ان کی جاسوسی تھی، ان کی جاسوسی پہ انہوں نے کتنی مار کھائی شروع میں، آخر میں خیر انہوں نے پھر کچھ اس طرح کر لیا کہ کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ریکور کیا، مگر ان کے آرمی کی ٹاپ آرمی جو آرمی چیف اور جو ٹاپ آرمی کی جنرلز تھے اور جو سائنٹسٹ تھے وہ کھو بیٹھے۔ ہماری تو جاسوسی سے ہٹ کے ہمارے خلاف لڑنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک میں موجود ہیں، تو ان کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ناظرین، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں روس نے جو انا اوسٹیگینا، ان کی جو روس کی سینئر اہلکار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم طالبان کا جو افغان طالبان کی حکومت ہے، ان کا یہ بات ان کی مسترد کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ داعش کو ہم نے ختم کر دیا ہے، داعش افغانستان میں موجود ہے، اور ان کی جو کارروائیاں ہیں ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے۔ جو ماسکو داعش ہراساں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے ماسکو بڑا فکر مند ہے، روس بڑا فکر مند ہے۔ یہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ شدت پسند دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ افغانستان میں پال رکھی گئی ہیں، اسپیشلی ٹی ٹی پی جو کل ڈنمارک کی سفیر کوسٹن لاسن نے بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے ٹی ٹی پی سے، اور وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ مل رہی ہے افغانستان سے۔ تو یہ عالمی طور پہ رشیا، اس سے پہلے چین، اور یہ اب روس دوبارہ، اور پاکستان کا یہی موقف ہے کہ یہاں پہ موجود ہے، مگر افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے، اور اب تو باقاعدہ پاکستان سے دشمنی مول لی ہے۔ پاکستان سے ناظرین دشمنی مول لینے کے بعد شارٹلی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ طالبان کی موجودہ رجیم کو پاکستان چینج کرے گا، اور جب انہوں نے یہ دورے زیادہ کر دیے، یہ دوسرا دورہ ہے 1 مہینے میں، عبوری حکومت جو ان کی ہے، جو غیر مستقل حکومت بنائی گئی ہے افغانستان میں، ایک گروہ کی، جو پاکستان اب اس کو گروہ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ ان کے امیر خان متقی انڈیا گئے چند دن پہلے، اور اب ان کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی جو ہے وہ گئے، اور آنے والے 7-8 دن میں ان کے وزیر صحت جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی گٹھ جوڑ بن رہا ہے۔ یہ تجارت کی باتیں، یہ دیگر باتیں، یہ ساری ایک سائڈ پہ رکھ لیں، جو پاکستان اور انڈیا کے مابین جو تعلقات، جو ایک ہمارا حریف ہے، ان سے وہ فضائی نگرانی کی سپورٹ ان کو مل سکتی ہے، جو مشکلات کھڑی کریں گی۔ کل ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی۔ تو پاکستان کو بڑا قریب سے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور جو پاکستان رجیم چینج کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ وسطی ایشیا کے جو ان کے قریبی ممالک ہیں ان سے پاکستان روابط میں ہے، اپنے دوست ممالک سے روابط میں ہے۔ پاکستان کی پہلی ٹرائی یہ ہوگی کہ جو افغانستان کے جیسے حامد کرزئی، اشرف غنی، احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے احمد مسعود، جتنے بھی ان کے رشید دوستم، گل بدین حکمت یار، ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنی پڑے گی، چونکہ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، ان کی اشرف غنی ہو گیا، حامد کرزئی ہو گیا، رشید دوستم ہو گیا، گل بدین حکمت یار ہو گیا، احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہو گیا احمد مسعود، یہ سارے جو ہیں ناظرین، ان کا افغانستان میں اب اگر صحیح بات کی جائے تو ان کا کسی علاقے پہ قبضہ نہیں ہے، کسی علاقے میں ان کا وہ پریشر نہیں ہے۔ طالبان، چونکہ پاکستان نے اس حد تک 2021 میں، یہ 20 سال پاکستان نے اس حد تک ان کی مدد کی کہ اب اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو مکمل طور پہ افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہے۔ ایک آدھ جگہ میں یہ کبھی کبھی NRF والے کوئی حرکت کر لیتے ہیں، بلخ میں اور ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ، وہ بھی ایک چھوٹا موٹا واقعہ کر لیتے ہیں، مگر کچھ بڑی کارروائی نہیں کر پاتے۔ اب پاکستان اگر ان کو اکٹھا کرتا ہے، اور ان کے جس طرح طالبان شروع میں ان کا یہ مجاہدین جو تھے، پہلے یہ مجاہدین نہیں تھے نا، 19 میں جب انہوں نے رشیا کو سائڈ پہ بگا دیا، تو یہ پھر آپس میں جو خانہ جنگی ہوئی، آپس میں لڑ رہے تھے، طالبان کو سپورٹ پھر
پاکستان نے کیا اور ان کو حکومت میں دلایا، ان کو حکومت دلائی۔ تو یہ سپورٹ، یہ پاکستان کی سپورٹ جو ہے، یہ جو موجودہ حامد کردہ اشرف غنی اور رشید دوستم، گلبدین حکمت یار، یہ اگر احمد شاہ مسعود کا بیٹا، یہ اگر آپس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ احمد مسعود اس ٹائم پہ بڑے سرگرم ہیں، وہ دورے کر رہے ہیں اور ان کا کہنا بھی ہے، اور وہ پاکستان کی طرف مزید بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اب پاکستان اگر ان سب کو اکٹھے ایک ساتھ لے کے جاتا ہے، اور دیگر جو وہاں پہ تاجک برادری ہے، ہزارہ برادری ہے، عبداللہ ہے، ان سب کو، سابق وزیر خارجہ، ان سب کو اکٹھا کر کے جو ہے پاکستان اگر ان کی مدد کرتا ہے، تو پاکستان کا اگر ان کے سر پہ، پاکستان کا ہاتھ اگر ان کے سر پہ آ جاتا ہے، تو پھر طالبان کی حکومت ختم کرنا کوئی اتنا مشکل ہے نہیں۔ اس کے لیے ناظرین یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے بس پلان کر لیا اور کل حکومت ختم۔ ٹائم لگے گا، 2026 بڑا مشکل ہوگا افغان طالبان کو گزارنا۔ اس کے لیے پاکستان نے بڑا پلان، بڑا انتظام کر رکھا ہے، آگے جا کے ان کو مزید مشکلات آئیں گی۔ ساتھ ناظرین پاکستان JF-17 بلاک 3 جو پاکستان نے میانمار کو دیا ہوا ہے، اور اب پاکستان نے آگے جا کے جو ہے وہ نائجیریا کو دیا ہوا ہے، اور پاکستان نے آذربائیجان پہ $2.8 بلین کا پاکستان نے فروخت کیا۔ تو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ پاکستان ٹھیک ہے کمزور معاشی ملک ہے، مگر پاکستان نے اپنے ڈیفینس کو، چاہے جو بھی گورنمنٹ تھی، پاکستان نے ڈیفینس پہ نو کمپرومائز کیا ہے۔ عوام کا پیٹ کاٹ کے ہی، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہی اپنے ایٹم بم کو اور اپنی اس مسلح افواج کو اور اپنی افواج کو طاقت دی ہے۔ اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھی پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں جو ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے، مگر پاکستان میں حد درجے زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی IMF کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ کبھی اگلے ولاگ میں بات کر لیں گے۔ بہرحال پاکستان نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا، اپنی فضائیہ کو، اپنی ضروریات کو پورا کیا، دشمن کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو برابر کرنا ہے۔ اگر وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہماری کم از کم ہمارا ڈیفینس ہو۔ اس سے بڑھ کے پاکستان نے مئی میں دکھا دیا کہ ہم صرف ڈیفینس کرتے رہے، مگر اس موجودہ حکومت میں ایک جو آپ ہم اسے غیر جمہوری حکومت کہتے ہیں، ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، عمران خان کا دور ہائیبرڈ سے شروع ہوا، اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ، سب پاکستان میں ہر چیز ہی اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کی انگلی پکڑ کے پاکستان لے کے آتا ہے، چاہے وہ بھٹو کو وزیر خارجہ بنانا ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی کرنا ہو، جو بھی وزیر اعظم آئے ہیں، ساروں کو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے ہی آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے پاس طاقت زیادہ چلی گئی ہے، اس پہ بھی کبھی اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ فی الحال ناظرین پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی آرمی کو، فضائیہ کو اور نیوی کو ہم نے ہرا دیا ہے۔ اور پاکستان نے جو فائٹر جیٹ ان کے برابر لیے ہیں، دیکھیے انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، ان کے پاس جو ہیں وہ 80 ارب ڈالر وہ سالانہ خرچ کرتے ہیں اپنے ڈیفینس پہ، پاکستان 9 ارب ڈالر کرتا ہے۔ پھر بھی پاکستان کے 4.5 جنریشن کی فائٹر جیٹ ہیں، ان کے پاس بھی 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں۔ ایون کہ پاکستان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ چائنا سے ودن 6 to 5 month 5 to 6 month پاکستان کو وہ مل جائیں گے۔ تو پاکستان نے جو مئی میں اپر ہینڈ حاصل کیا ہے، اپر ہینڈ پاکستان کا ہوا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر وہ پھر Su-57 رشیا سے لیتے ہیں 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، تو وہ ان کو ملیں گے 2032-33 میں۔ پاکستان کو سال 2026 کے سٹارٹ میں یا تھوڑا بہت آگے 4-5 مہینے میں پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ اور آگے پاکستان HQ-9 سسٹم لے رہا ہے، جس پہ اگلی ولاگ میں بات کریں گے۔ فی الحال پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے، اور اگر HQ-19 سسٹم پاکستان کے پاس آ جاتا ہے جو پاکستان کو دینے جا رہا ہے چین، تو وہ تھرڈ کے برابر ہوگا، دنیا کا دوسرے نمبر پہ طاقتور ترین ایئر ڈیفنس سسٹم۔ S-400 تو دنیا کے تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اس پہ بھی ناظرین اگلی ولاگ میں بات کریں گے۔ بنگلہ دیش کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 اگر پاکستان دیتا ہے تو ان کے پاس MiG-29 رشیا کے فائٹر جیٹ ہیں، اور چائنا کے کچھ چھوڑے بہت ہیں ان کے پاس، تو یہ ان کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر ان کو مل جاتے ہیں یہ پاکستان کے JF-17 بلاک 3 جو ہم نے آذربائیجان کو دیے ہیں، تقریباً 4.5 جنریشن کے لگ بھگ کے طیارے ہیں، جنہوں نے S-400 کی بیٹریز کو تباہ کیا پاکستان نے سپر سونک میزائل استعمال کر کے۔ تو بڑی کامیابی سے جا رہے ہیں، دنیا کے ممالک اس کو خرید رہے ہیں، اور پاکستان نے اسی فائٹر جیٹ سے ایک
मैक 21 अभिनंदन का भी गिराया था। तो जो जहाज़ की मांग बढ़ती है वो नाजरीन जब मुकाबला करती है और फाइट जीतती है तो उसमें वो फाइटर जेट आगे जाता है। जिस तरह J-10C राफेल की कीमत डाउन हुई है और J-10C जो है वो ऊपर गया है, दुनिया के ममालिक उसको ले रहे हैं। तो अब बांग्लादेश को हम देने जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश चौथा मुल्क होगा अगर हम उसको JF-17 ब्लॉक 3 दे देते हैं, फिर इंडिया को बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया जो इस टाइम पे हमले की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश पे, उसको चारों तरफ से घेर रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि बांग्लादेश को घेरा जाए, क्योंकि 2026 में जो इंतखाबात हैं उसमें उनकी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं बन रही, जो 15 साल उन्होंने बदमाशी की है बांग्लादेश में हसीना वाजिद के दौर में। कल नाज़रीन इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।